اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک ساتھ ہی ترجمہ کریں یہاں تک جی۔ قادری صاحب، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، ہدایت دے دیجئے سیدھے راستے کی طرف۔ یار کمال ہے اللہ بادشاہ جی، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر بات صرف اتنی ہوتی نا اہدنا الصراط المستقیم تو ایک بہت بڑا ابہام باقی رہتا جی، کہ یہ بات صراط مستقیم ہے کتنے، لیکن اللہ جی نے اتنی آسانی ہمارے لیے کر دی کہ صراط مستقیم کی جانب ہدایت مانگنے والوں سے کہا صراط مستقیم کی نشانی جانتے ہو؟ واہ واہ، نہیں۔ تمہیں کیوں کہا گیا ہے صراط مستقیم طلب کرو؟ اس لیے کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے؟ کون سی صراط ہے جی؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ احمد رضا خان بریلوی، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ مجھے پتہ نہیں احسان اس کا ترجمہ یہ کس طرح کر رہے ہیں۔ یہ احسان بجائے خود عربی زبان کا لفظ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ قادری صاحب نے کیا ترجمہ کیا اس کو؟ انعام، لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعام فرمایا۔ انعام نعمت کے حوالے سے اور کسی نے بات کی؟ ہاں، ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، انعام فرمایا، ان کی راہ جنہیں تو نے اپنی نعمت عطا کی۔ نعمت عطا کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ، الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم۔ یہ علیہم کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ کوئی ایک نہیں جس کے راستے کی بات کی جا رہی ہے، دو بھی نہیں ہے، یہ کم سے کم تین ہیں یا تین سے پتہ نہیں کتنے زیادہ ہیں۔ بات غور طلب ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم کن کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جنہیں تو نے نعمت قرار دیا یا جن پر تیری نعمت ہوئی؟ جن پر تیری نعمت ہوئی، اس کا مطلب ہے جن پر نعمت ہو وہ اور ہوتے ہیں اور جو نعمت ہو وہ اور ہوتی ہے۔ ایسا نہیں، جن پر انعام ہوا اس کا مطلب ہے انعام کا تعلق لوگوں پر ہے۔ کیا کہنے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انہاں دا رستہ نہیں۔ اور یہ جو ضالین ہیں یہ یقینی طور پر یہ انہیں چونکہ متضاد کے طور پر باندھا گیا ہے انعمت علیہم کے، انہاں دا تعلق بھی کدھر انہاں نہ لیے۔ یہ پکی گل ہے، جڑے انہاں دے سامنے کھلوتے ہوں نہ ضالین بھی وہی ہوں گے، کیونکہ ایک ہی بات میں ایک کے راستے کے اپنانے کی بات کی گئی ہے، دوسروں کے راستے سے انکار کیا گیا ہے۔ اگر ایک ہی جگہ پہ دونوں کھڑے ہوں تو ہمیں صاف پتہ چل جائے گا ان کا راستہ اپنانا ہے، اگر ان کا اپنانا ہے تو ان کا نہیں اپنانا۔ یہ ہر صورت میں دونوں سامنے آ جائے گی۔ اچھا جی، ایک بات یہاں کلیئر ہو گئی کہ انعام راستہ ان لوگوں کا مانگا جا رہا ہے جن پر انعام ہوا۔ ٹھیک ہے جی، جن پر انعام ہوا۔ ذرا بندے نہ لب رہی ہے تھوڑا جی۔ لیں جی سورہ مائدہ کا ڈیج ذرا معروف اس کا یہ حصہ ہے، آگے آ جائیں جی آپ مائدہ کی 3 نمبر آیت میں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ کریں اس کا۔ قادری صاحب، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا۔ الیوم، آپ جانتے ہیں اس کے شان نزول بھی کیا ہے اس حوالے سے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کے کہنے پر ایک کام کر دیا
اس وقت کہا جاتا ہے کہ آیت کا یہ والا حصہ جو ہے یہ نازل ہوا تھا، الیوم، آج کے دن، اکملت لکم دینکم۔ ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ کم تخصیصی ہو یا تمامی ہو، جی جی دونوں حوالوں سے ہمیں ڈیفائن کرنا پڑتا ہے۔ میں بات تھوڑی الگ انداز سے کروں گا، جو اس باعث حوالے سے جو پہلے جو بات سن چکے میں تھوڑی اس سے الگ ہٹ کے کرنے لگا ہوں، بات یاد رہے، اپنے تیانوں تھی نٹکا کے رکھیا جو الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس کم کے مخاطب کون ہیں؟ اگر بات حجۃ الوداع کی ہو رہی ہے، جی جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو رہی واہ ہے، واہ 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 واہ، میدان میں کون موجود ہیں؟ صاحب، صحابہ کرام موجود ہیں، پکی بات ہے جی۔ وہی نازل ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واہ واہ واہ، مجمع ہے اصحاب کا۔ سبحان اللہ، میری بات ادھر یاد رہے بات کہ الذین انعمت علیہم، بات ان کی ہو رہی ہے جن پر انعام ہوا، واہ 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 واہ، یاد رہے یہ بات۔ ابھی انعام رسول نے پہنچایا نہیں، جی جی، بات اگر میں کروں گا تبھی انعام رسول کے ہاتھوں میں ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ، یہاں اس کم میں میری بات یاد رکھیے گا، جی اس کم کے مصداق کون کون ہیں؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور تمام صحابہ جتنے سامنے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ہائے ہائے ہائے، ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں۔ کیا بات ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، واہ واہ، یہ کام ہونے کے بعد جی جی، آج ہم نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، واہ واہ واہ، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، یہ نعمت رسول پر بھی تمام ہوئی، یہ نعمت اصحاب پر بھی تمام ہوئی، لیکن کن پر ہوئی؟ جی سبحان اللہ، جنہوں نے اس نعمت کو وصول کیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، انعمت علیہم میں وہ آئیں گے کیا کہنے، جو نعمت کے مصداق ٹھہرے ہیں، جو نعمت کے حامل ٹھہرے ہیں۔ جنہوں نے اس نعمت کا انکار کیا وہ تو ظالم میں ٹھہر گئے، وہ تو انعمت علیہم میں آئی نہیں کسی صورت میں۔ راستہ مانگا جا رہا ہے ان کا جن کے پر نعمت ہوئی ہے۔ خدا کہہ رہا آج ہم نے تمہارے لیے نعمت تمام کر دی۔ واہ واہ واہ، یار میں سبحان اللہ، مینوں شاید لطف نہیں آ رہا، کوئی ہے گل یاد رکھیا جی، جس کے ذریعے سے تمام کروایا جا رہا ہے نا وہ اوپر کھڑا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے ہیں، جن کے لیے تمام ہو رہی ہے وہ نیچے کھڑے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا کرنے والا اوپر کھڑا ہے، واہ واہ، جن پر ہونے لگی ہے بشمول اس کے وہ نیچے کھڑے ہیں۔ جی جی، ایک ادھر رہے جو نہ وہ ہے نہ یہ ہے، وہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، ہائے 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 یار، کیا خوبصورت بات، کیا خوبصورت، کیا بات ہے، واہ، سبحان اللہ، کھلو جا سورۃ تکاثر میں کھولا، اس کی آخری آیت پڑھنے لگا ہوں میں، 8 نمبر، جی جی پہنچ گئے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سبحان اللہ، کیا ترجمہ اس کا جی؟ قادری صاحب، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ضرور، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سب سے نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ واہ 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 واہ، آہا، مطلب رب نو تسی یہ سمجھیا ہے کہ وہ رسول دے خلاف ہے گل، تانوں کوئی شاید دوے بھی نہ تو اس کے بعد تہاڈے کو منگن لگ پے۔ اج تک کدی کسی استاد نے ایسا کیتا ہے کہ کوئی مثال یا کوئی مشق تانوں نہ کروائی ہوئے، جی جی، اس تو بعد
اس مشق دے سوالات تو پوچھنے شروع کر دے نہیں ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم کہنا اس گل دی دلیل ہے کہ یہ نعمت انہیں دے دیتی ہے جہدے متعلق سوال کرنا ہوگا۔ معصوم سے پوچھا گیا تھا، معصوم سے پوچھا گیا تھا بولا یہ نعیم کیا ہے، یہ وہ انعام وہ نعمت ہے کون سی جس کے متعلق سوال کیا جائے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا یہ ہماری محبت اور مودت ہی تو ہے جس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آئے ہائے ہائے، میں پھر یہ بات کرنے لگا ہوں یار، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں پھر یہ بات کرنے لگا ہوں۔ معصوم نے فرمایا یہ ہماری محبت ہے، یہ ہماری ولایت ہے، یہ ہماری مودت ہے جس کے متعلق تمہیں سوال کیا جائے گا۔ اب نعمت کیا قرار پا رہی ہے؟ نعمت کیا قرار پا رہی ہے؟ آل محمد کی محبت۔ میں پھر یہ کہنے لگا ہوں، نعمت قرار پا رہی ہے آل محمد کی محبت۔ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، میں نے یہ فکرہ جان بوجھ کے ادھورا چھوڑا ہے، بھولنے میں گیا، اور شاید آپ لوگوں نے اس بات فوکس نہیں کیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نعمت قرار پا رہی ہے آل محمد، آل محمد کی نہیں، آل محمد کی محبت۔ یار میں نے ایک لفظ بیچ میں سے حذف کیا ہے، شاید اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہہ دیا تھا جس نے ان سے محبت کی میں بھی انہی سے کروں گا۔ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے کہہ دیا تھا میں ان سے محبت کرتا ہوں، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، میں بھی، کیوں؟ مجھ پر بھی تو انعام ہوا ہے نا، ارے میرے وسیلے سے تم لوگوں پر بھی تو انعام ہوا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آل تھی جو انعام کے طور پر سامنے آئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انعام تھی، اور ہر اس کے لیے جس کے سینے میں محبت موجود ہے، ہر اس کے لیے۔ اور پھر بس حکم پتہ کیجئے، پھر بات میں نے کہا تھا میں مختصر کروں گا، میں نے طول ہی دیا بات کو اس حوالے سے۔ یہاں سورہ والضحیٰ دیکھیں، آخری آیت، وَأَمَّا بِالنِّعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ سبحان اللہ، کیا ترجمہ؟ اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کریں۔ وَأَمَّا بِالنِّعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ گل سنوئے جدو رب دی نعمت مل جائے نا تو ان کو اٹھ کے نہ رکھیا کرو۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، واہ واہ، جے تیرے کول رب دی نعمت ہے نا انہوں دنیا تک پہنچا، اس فخر سے پہنچا کے تیرے پاس ہے۔ کیا ہے نعمت؟ آل محمد کی محبت ہے۔ اگر تیرے اندر آل محمد کی محبت موجود ہے تو تجھ پر فرض ہے کہ تو دوسروں تک اسے پہنچائے، یہ لازم ہے تمہارے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اپنی محبت کو تو مشروط کر دیا اپنی آل کی محبت سے۔ یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے، میں اکثر ایک حدیث سنایا کرتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کے لیے تمہیں مجھ سے محبت کرنی پڑے گی۔ واہ واہ، حبی کہ حب اللہ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے لیے۔ واہ 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 واہ، اگر مجھ سے محبت چاہتے ہو تو میری محبت کے لیے تمہیں میرے اہل بیت سے محبت کرنی پڑے گی۔ ارے یہ محبت جو مشروط ٹھہر رہی ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک بات سمجھانا نہیں چاہ رہے؟ وہ تساں انہاں نال کیتی نا تے میرے نال کیتی، تے جے انہاں نال نہ کیتی نا تو پھر میرے نال بھی کوئی نہیں جے کیتی کسی صورت کی۔ میں نے اسی لیے آل پر زور زیادہ دیا ہے، جس کے آل کے ساتھ محبت مقبول ٹھہری ہے اسی کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقبول ٹھہرے گی، اور یہ وہ نعمت ہے جسے اللہ نے اپنے رسول پر کیا۔ اور اللہ وہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دینا، میں ترجمہ کروں، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دینا جن کے سینے میں رسول کی آل کی محبت ہے۔